بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رویا کا باب پڑھ رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواب دیکھے، وہ اس باب میں جمع کیے گئے ہیں۔ ایک لمبی روایت ہے جس کا ایک حصہ میں نے پڑھ دیا تھا، اور اس میں جو کچھ آپ نے دیکھا نہ صرف یہ کہ اس کی وضاحت ہو گئی تھی، بلکہ بعد میں اس کا جو مدعا سمجھایا گیا وہ بھی میں نے آگے سے بیان کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، یہ بخاری کی روایت ہے 6552۔ آگے فرمایا ہے کہ قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بقلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شق وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قال وربما قال أبو رجاء فيشك، قال ثم يتحول إلى جانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصيح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق. فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے، یعنی وہ رویا یا خواب ہے جس میں پہلے ایک منظر دیکھا، اور منظر دیکھنے کے بعد رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا منظر تھا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا، بلکہ یہ کہا گیا کہ آگے بڑھیے۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو چت لیٹا تھا، یعنی یہ اب رویا میں یا خواب میں دیکھا جا رہا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا شخص، یعنی ایک شخص چت لیٹا ہے، ایک دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا آنکڑا لیے کھڑا ہے، وہ اس کے چہرے کے ایک طرف آتا ہے اور اس کے جبڑے کو گدی تک چیر دیتا ہے، اسی طرح اس کے نتنے کو گدی تک اور اس کی آنکھ کو بھی گدی تک چیر دیتا ہے، گویا اس کا چہرہ مختلف جگہوں سے چیرا جا رہا ہے اور ایک لوہے کا آنکڑا کسی شخص کے ہاتھ میں ہے۔ اوف نے بیان کیا کہ ابو رجا نے بعض اوقات فیشرشر کی جگہ فیشک کا لفظ بولا، یہ محض لفظ کا اختلاف راوی بیان کر رہا ہے کہ یہ لفظ استعمال کیا یا یہ لفظ استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا پھر وہ شخص، وہ جو اس کے جبڑے کو اور اس کی آنکھ کو چیر رہا ہے، پھر وہ دوسری طرف جاتا، ایک طرف سے کرنے کے بعد دوسری طرف جاتا اور ادھر بھی وہی کرتا ہے جو اس نے پہلی طرف کیا تھا، تاہم وہ ابھی دوسری طرف سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی طرف اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی تھی، یعنی جس طرف کو اس نے چیر دیا اس کو چیر دینے کے بعد دوسری طرف سے جاتا اور دوسری طرف سے اسی طریقے سے اس کے جبڑے کو چیر ڈالتا، اور اتنی دیر میں یہ طرف بالکل ٹھیک ہو جاتی جیسے کہ پہلے تھی۔ لہٰذا وہ دوبارہ یہی عمل دہراتا اور اس کے ساتھ دوبارہ وہی کرتا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا، یہی برابر ہو رہا تھا، یعنی یہ منظر دہرایا جا رہا تھا بار بار خواب میں۔ فرمایا کہ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے، یعنی یہ دوسرے منظر میں بھی سوال جب کیا گیا تو جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ آگے چلیے، یعنی اس کی کوئی انہوں نے تعبیر نہیں کی یا بتایا نہیں ہے۔ آخر میں جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب پوچھا ہے تو جاتے جاتے انہوں نے ہر چیز پر تبصرہ کیا۔ اس میں پہلے حصے پر کیا تبصرہ تھا وہ ہم پچھلی نشست میں دیکھ چکے ہیں، اب دوسرے حصے میں دیکھیے انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ اور وہ شخص جو قرآن سیکھتا پھر اسے چھوڑ دیتا معاف کیجیے گا، اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، یہ وہ شخص ہے
جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹی خبریں تراشتا تھا. یعنی یہ جو انجام بیان کیا گیا کہ اس کے جبڑے کو یا اس کی گدی تک اس کے منہ کو چیر ڈالا جاتا ہے ایک آنکڑے سے، تو یہ کون شخص تھا، یعنی اس کا جرم کیا تھا دنیا میں. تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹی خبریں تراشتا تھا جو دنیا میں پھیل جاتی تھی. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح رویا میں یہ چیزیں دکھا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ بتایا گیا کہ جن چیزوں کو تم معمولی باتیں سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک کتنے بڑے جرم ہیں. یعنی ان کی ایک تمثیل بنا دی گئی. یہ جنت دوزخ میں کیا ہوگا، کل کو اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے، اس کے قوانین بالکل الگ ہیں. وہاں تو لوگ پیش ہوں گے، ان کے گناہ بھی ہوں گے، ان کی غلطیاں بھی ہوں گی، انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے. اور وہاں جس طرح کہ قرآن نے سورہ واقعہ میں بتایا ہے کہ 3 گروہوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے وہ پہلے میرٹ یا استحقاق کی بنیاد پر ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یغفر ما دون ذالک ہے. اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو مجموعی رویہ دیکھ کر معاف کرنا چاہیں گے انہیں معاف کریں گے، جس میں کوئی سزا دینی ہے وہ سزا دیں گے. وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے. یہاں تو گویا ایک تمثیل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جرم ہیں کتنے بڑے جو تم کرتے ہو اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا. تو گویا یہ بتایا گیا کہ یہ آدمی جو اس طرح جھوٹی خبریں تراشتا ہے پھر ان کو آگے پھیلا دیتا ہے. ظاہر ہے جھوٹی خبر جب تراشی جائے گی تو یا کسی پر الزام لگایا جائے گا، کسی کی برائی بیان کی جائے گی، لوگوں میں کوئی انتشار پیدا کیا جائے گا، سوسائٹی میں اختلال مقصود ہوگا. اپنی تسکین انسان کر لے گا لیکن معلوم نہیں اس سے کیا کیا فسادات پیدا ہو جائیں گے. تو جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس کی تمثیل دکھا کے یہ سمجھایا گیا کہ یہ سمجھ لو کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے تو ان کی سزا یہ ہونی چاہیے. اس طرح ان کے منہ چیر دیے جائیں، اس طرح ان کو بار بار یہ بتایا جائے کہ یہی وہ منہ ہیں جن سے کام لے کر تم اس طرح جھوٹی باتیں پھیلاتے ہو. اور ہر مسلمان کو متنبہ رہنا چاہیے کہ یہ خواب اگر اللہ کے پیغمبر کو دکھائے گئے اور پھر آپ نے یہ لوگوں کے سامنے بیان کیے تو مقصد کیا تھا کہ ہم ان سے یہ سمجھیں کہ اللہ کو یہ چیزیں کتنی ناپسندیدہ ہیں، اور یہ اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے تو کس طرح کی سزاؤں کا باعث بن سکتی ہیں اور اس کے نتائج کتنے خطرناک نکل سکتے ہیں. یہ کوئی زبان کی لذت نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے ایک افواہ اڑا دی، وہاں بیٹھے ایک الزام لگا دیا، یہاں کسی کو کچھ کہہ دیا، وہاں کچھ کہہ دیا، کہیں خاندان میں خرابی پیدا کر دی، کہیں اپنے دفتر میں ادارے میں لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر دیے، کہیں ریاست اور سیاست کی سطح پر انتشار پیدا کر دیے. تو انسان کا یہ جو رویہ ہے یعنی جھوٹی خبریں پھیلانے کا، جھوٹی باتیں تراشنے کا، پھر ان کو لوگوں میں عام کرنے کا، یہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو پوری معاشرت کے لیے بالکل سرطان، کینسر بن جاتا ہے. گھروں میں بھی یہی چیز خرابی کا باعث بنتی ہے. کوئی ایک بات دیکھی ہے، کوئی رائی ہے، اس کو پہاڑ بنایا اور کچھ سے کچھ کر کے بیان کر دیا. ساس کے بہو کے معاملات، نندوں کے بھاوجوں کے معاملات، شوہر اور بیوی کے تعلقات، اور جتنے بھی معاملات دوست احباب سب ہیں، اس میں انسان کیا کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے کہ وہ جھوٹی خبریں تراشتا ہے، پھر ان کو بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے لذت لیتا ہے اور اس کے احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں کتنا بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کر رہا ہوں. تو اسی کو ایک موقع پر حضور نے اس طرح بیان فرمایا کہ اگر کوئی خیر کی بات کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے تو خاموش رہا کرو. یعنی خاموشی بڑی نعمت ہے. اگر انسان خاموشی کے ساتھ بھی دنیا کی زندگی بسر کر لے تو اس پر اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس میں جتنی چیزیں بھی آگے آئیں گی، یہ ایک لمبی روایت ہے، اس میں در حقیقت یہی کیا گیا ہے کہ ایک طرف ایک جرم ہے، ایک ایسی چیز ہے جو انسان اختیار کرتا ہے، اخلاقی لحاظ سے وہ چیز اچھی نہیں ہے. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ اس کی سزا دینے کا فیصلہ کر لے تو یہ سزا ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.